اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ پاکستان کو اپنی انسداد دہشت گردی اور انسداد بغاوت کی آپریشنز کے حوالے سے پاکستان کو کوئی نئے ویپن سسٹم کی ضرورت ہے، یا پاکستان کا مجموعی سسٹم ان ویپنز کے حل مہیا کرنے کے لیے تیار ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ 18 جنوری سے 25 جنوری 2025 کے درمیان پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مخصوص علاقوں میں کم از کم 7 بڑے انسداد بغاوت یا انسداد دہشت گردی آپریشن کیے ہیں۔ رواں ماہ کے آغاز سے لے کے اب تک پاکستان حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے 15 CONI یعنی کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کیے ہیں، جن میں یوب کے اضلاع بلوچستان میں اہم فوکل پوائنٹ ہیں، جبکہ کرم کرک اور خیبر پختونخوا میں ہارڈ زون ہیں۔ ایک بار پھر پاکستان کے مغربی علاقوں نے کم شدت والے غیر روایتی تنازعات والے علاقوں میں تبدیل ہونا شروع کر دیا ہے۔ تاہم 2010 کی دہائی کے حوالے سے وقت تک کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کے برعکس، جس میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TPP پر توجہ مرکوز کی گئی تھی، موجودہ مقابلہ پاکستان کو TPP کے ساتھ ساتھ بلوچ علیحدگی پسند گروہوں جیسے بلوچ لبریشن آرمی اور دیگر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اگر ان تنازعات کو بڑھنے یا بڑھانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان تنازعات کا پاکستان آرمی پر اور ممکنہ طور پر پاکستان کی خریداری کی ترجیحات پر نمایاں اثر پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کے گزشتہ کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے دفاعی صنعت کی حرکیات میں پاکستان کی مقامی دفاعی صنعت اور ہتھیاروں کے نظام یا دیگر خصوصی سلوشنز کی فراہمی کے حوالے سے کوئی عنصر نہیں تھا۔ در حقیقت پاکستان آرمی اور PF کی زیادہ تر صلاحیتیں آف دی شیلف سے حاصل کی گئی تھیں، اور زیادہ تر امریکہ اور کچھ حد تک یورپ سے۔ تاہم آج پاکستان کی دفاعی صنعت ایک زیادہ فعال کھلاڑی کے طور پر سامنے ہے، جو پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس دونوں کو ڈرونز، لوٹرنگ میونیشنز، پریسیجن گائیڈڈ بمز اور الیکٹرو آپٹیکل اور انفراریڈ برج اور دیگر کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم سے متعلق سلوشنز فراہم کرنے کی واضح صلاحیت رکھتی ہے۔ تاہم جبکہ یہ تمام اصل منصوبے مسابقتی خصوصیات اور صلاحیتوں کا وعدہ کرتے ہیں، ان میں سے کچھ غیر جانچ شدہ ہیں، لہٰذا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سے مستقبل قریب میں پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس کی خریداری کے منصوبوں میں شامل ہوں، کم از کم فوری طور پر کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ضروریات کے لحاظ سے۔ لہٰذا پاکستان آرمی اور PAF کو کم از کم اگلے 12 سے 18 ماہ کے دوران آف دی شیلف سسٹم کی ترجیحات کی ضرورت رہ سکتی ہے، اور مجموعی طور پر یہ امکان ہے کہ ڈرونز، گولہ بارود اور بختر بند گاڑیاں فراہم کرنے والے قائم شدہ صنعت کے کھلاڑی قریب المیعاد کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ضروریات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ مقامی طور پر تیار کردہ شہپر 3 کے بارے میں ابھی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وہ ٹیسٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس عمل سے شہپر 3 کی ٹائم لائنز میں 12 ماہ کا سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، اور جس کا مقصد پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس اپنی موجودہ کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ لہذا پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس شہپر 3 کے سائز کے ڈرونز کی تلاش کر رہے ہیں، تو وہ ممکنہ طور پر چین سے کم پر درآمد کو ترجیح دیں گے۔ مزید برآں یہ پلیٹ فارم ممکنہ طور پر ان ڈرونز پر مبنی ہوں گے جو پاکستان آرمی یا پاکستان ایئر فورس پہلے ہی کام کر رہی ہے، جیسے CH-4 اور ونگ لانگ 2 جیسے ڈرونز شامل ہیں۔ چھوٹا ڈرون سیگمنٹ زیادہ مسابقتی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس دونوں نے شہپرز کو شامل کیا ہے، لہٰذا سائز کے زمرے میں ڈرونز کے لیے شہپر 2 کو ترجیح دی جا سکتی ہے، کیونکہ اسے چلانے کے لیے بنیادی ڈھانچہ پہلے سے موجود ہے، اور اس مرحلے تک اسے ایک تجربہ شدہ اور پختہ نظام کے طور پر اہل بنا دیا گیا ہے۔ پاکستان کی نسبتاً محدود پیداواری صلاحیت اب بھی پاکستان آرمی یا پاکستان ایئر فورس کو درآمد پر غور کرنے پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ عنصر اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی صورتحال اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں بڑی تعداد میں ڈرون ضروری ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر زیادہ مستقل نگرانی اور کوریج کے لیے درآمد کی طلب بڑھ سکتی ہے۔ اس لحاظ سے موجودہ پلیٹ فارم جیسے بریکٹر TB2 کو بھی ترجیح دی جا سکتی ہے۔ موجودہ آپریشنل ضروریات
فوری خریداری کو چلا سکتی ہیں، خاص طور پر اگر سپلائرز تیزی سے فراہم کر سکتا ہے۔ تاہم غیر ملکی فروخت کنندگان ممکنہ طور پر طویل مدتی رجحان پر نظر رکھیں گے، جو پاکستان کی ڈومیسٹک ضروریات کے لیے بڑھتی ہوئی ایک ترجیح ہے۔ اس سلسلے میں غیر ملکی فروخت کنندگان عام طور پر پاکستان ایروناٹک کمپلیکس کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی منتقلی جیسے خیال کر سکتے ہیں، تاہم کچھ دوسرے طریقوں سے ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کی دلچسپی کا اشارہ دینے کے لیے زیادہ فعال نقطہ نظر اپنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ترکی کی بیکر ڈیفنس نے پاکستان ایئر فورس کے بیرکٹار TB2 اور بیرکٹار ایکنسی کے حصول کے بعد نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس ٹیکنالوجی پارک کے ساتھ شراکت داری کی ہے۔ یہ بظاہر PF کو آنے والے کیزل یا بغیر پائلٹ لڑاکا ہوائی گاڑی یعنی UCAV کی مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ نیشنل ایروسپیس اینڈ ٹیکنالوجی پارک میں شامل نہ ہونے کے باوجود ایویشن انڈسٹری کارپوریشن آف چائنا کو PAF میں ساختی فائدہ حاصل ہے۔ ایویشن انڈسٹری آف چائنا کو پاکستان ایئر فورس کو ڈرون کے معاہدوں سے محروم ہونے کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ سمجھتا ہے وہ کہیں زیادہ منافع بخش J-10CE اور ممکنہ طور پر J-35A کے معاہدے حاصل کرے گا۔ تاہم ایویشن انڈسٹری آف چائنا کے تحت کام کرنے والے چینی ڈرون سازوں کے لیے بائیکر ڈیفنس کی طرف سے اپنایا گیا نقطہ نظر بات چیت شروع کرنے یا کم از کم اپنے نظام میں پاک فضائی کی دلچسپی کو راغب کرنے کا ایک ممکنہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان آرمی کے پاس نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کی طرح ہوابازی یا ایروسپیس پر مرکوز صنعت کی دلچسپی نہیں ہے۔ اس طرح کم ترسیل کی ٹائم لائنز اور پرکشش قیمتوں پر مشتمل ایک زیادہ سیدھا نقطہ نظر کام کرے گا، خاص طور پر اگر پہلے سے چیزیں موجود ہوں۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ ایویشن انڈسٹری آف چائنا پاکستان ایئر آرمی کے قلیل مدتی ڈرون معاہدوں کو پورا کرے گی اور ممکنہ طور پر CH-4 سسٹم کی اضافی خریداری کی صورت میں لوٹرنگ گولہ بارود پاکستان کی ضرورتوں کے حوالے سے ایک فعال صنعت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ پاکستان کے زیادہ تر لوٹرنگ ایمونیشن کے حل نئے اور غیر آزمودہ ہیں، لیکن یہ عام طور پر کم قیمت اور کم خطرے والے ہتھیار ہے، لہذا پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس دونوں نسبتاً جلد ہی لوکل لوٹرنگ میونیشنز کی حصول شروع کر سکتے ہیں تاکہ انہیں فیلڈ میں تعینات اور ٹیسٹ کیا جا سکے۔ پاکستان کے زیادہ تر تیار کردہ سلوشنز پیداوار کے حوالے سے مسلح افواج کی مستقبل قریب کی ضروریات کے پیمانے کے لحاظ سے ناکافی ہونے کے امکانات موجود ہیں، لہذا پاکستان آرمی یا PAA پاکستان ایئر فورس کو لوٹرنگ میونیشنز کی تعیناتی میں اگر دلچسپی ہے تو ممکنہ طور پر انہیں اپنی فوری کاؤنٹر انسرجنسی اور کاؤنٹر ٹیررزم ضروریات کے لیے بڑی تعداد میں غیر ملکی سلوشنز کی تلاش کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔